اہتمام، پھر باقی اعمال کا اہتمام آپ نے کریں. ٹھیک ہے تھوڑی توجہ آپ کی چاہیے. موضوع بڑا اہم ہے. موبائل رکھتے ہوئے ویڈیو نہ بنایا کریں، آڈیو آپ جب ہو رہے سنیں. بہت علمی بات کروں گا، ذہن میں رکھنا. دیکھو قرب جوار والوں، جہاں تک میں سوچتا ہوں اللہ کی نعمت ہے یہ مجمع، اللہ کی رحمت ہے. اس کے قدر کرو اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرما دے ہم سب کو. اور بہت فائدہ الحمدللہ فائدہ اللہ دے رہے ہیں. انسان کے بس میں کیا ہے؟ انسان کو کچھ بھی نہیں ہے. بیماریوں کا پتلا، پریشانی کا پتلا، بلغم کا پتلا، قضائے حاجت کا پتلا. انسان کیا ہے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور ہم پر تو اللہ بہت مہربان ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے قدر انشاءاللہ کریں گے، شکر بھی کریں گے نا. میں مستورات سے عرض کروں گا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سنیں. بہت اہم موضوع ہے. جس موضوع کو ہم سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. یہ سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر جو ہے نا چوتھا. سورہ آل عمران پارہ نمبر چوتھا ہے. تو اس کی آیت میں تلاوت کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے. اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. یہ رکوع نمبر 14 ہے. رکوع نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 143 ہے. دیکھو توجہ چاہیے چھوٹے بڑوں کی، بزرگوں کی، لیکن اس کے بغیر کام خراب ہو جائے گا. یہ سورۃ آل عمران ہے اور نمبر 2، رکوع نمبر 14 ہے اور پارہ 4 ہے، آیت نمبر 143 ہے. اس میں اللہ پاک کا کیا فرمان ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ سننا. سورہ زمر کی بھی ایک آیت پڑھوں گا. بہت اہم موضوع ہے، اس کو سنو. شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. ترجمہ: وما محمد الا رسول. ما نافیہ ہے. وما محمد ما نافیہ ہے. وما محمد، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر، نہیں ہے مگر، الا رسول، اللہ کے رسول. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل. دیکھو لوگ کہاں کھڑے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ قد خلت، بے شک، یا قد تحقیق، یا قد بے شک. قد خلت من قبلہ الرسل، اور امام الانبیاء سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. حضور علیہ السلام سے ماقبل بھی قد خلت من قبلہ الرسل. جیسے امام الانبیاء رسول ہیں، آقا سے پہلے کئی رسول دنیا سے گزر چکے ہیں. اب ایک جملہ دیا سوالی، افَإِن مَاتَ، افَإِن مَاتَ، اگر رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جائیں، حضور علیہ السلام وفات ہو جائیں، تو لہذا افَإِن مَاتَ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے لیے بھی موت ہے، وفات ہے، جیسے ماقبل انبیاء کے لیے وفات تھی. قرآن کو کیوں نہیں سمجھ رہے لوگ؟ لڑائی جھگڑے کی بات ہے. افَإِن مَاتَ، سوال اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جائیں، او قتلا، یا شہید ہو جائیں، یا شہید ہو جائیں. فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، تم حضور کی وفات اور حضور کی شہادت کی
وجہ سے دین سے پھر جاؤ. پھر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو حضور کی وفات یا شہادت کی وجہ سے دین سے پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں. شکر کرنے والوں کو. یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلو. اللہ آپ سے راضی ہے. آپ اللہ کو راضی کرو گے؟ اللہ آپ سے راضی ہیں. آپ اللہ کو راضی کرو گے نا انشاءاللہ؟ مجھ سمیت اللہ سے مانگیں گے نا بھائی؟ جزاک اللہ. اب پارہ نمبر 23 پہ آ جاؤ. پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر. پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر. بسم اللہ. اور ٹیم تو لگے. یہ پارہ نمبر 23 ہے. سبحان اللہ کے تو سورۃ بڑی محنت ہو رہی ہے بھائی. اور میں کہہ رہا ہوں امت کی لڑائیاں ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, یہ الٹی سیدھی باتیں ختم ہو جائے. میں نے اس وجہ سے قرآن کھولا. میں نے قرآن اس وجہ سے نہیں کھولا کہ میں دیوبندی ہوں. میں نے قرآن اس وجہ سے نہیں کھولا کہ میں بریلی ہوں. میں نے قرآن اس وجہ سے نہیں کھولا کہ میں اہل حدیث ہوں یا علامہ صاحب ہوں یا خطیب صاحب ہوں. اللہ میرا رب گواہ, مانگ مانگ کے آیا ہوں. ربا میری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ امت میں صلح فرما. اے اللہ امت میں صلح فرما. مگر جب تک امت قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آئے گی ان کے اندر صلح کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور آج کل بتاؤ یہ امت کہاں کھڑی ہے؟ سوچو. اب آئیے سورۃ الزمر پارہ نمبر 23. شکر ہے یہاں نوٹ ہو رہا ہے تاکہ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اچھا پھر یہ رکوع نمبر ہے 2. رکوع نمبر 2 پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 29. آیت نمبر آئیے یہاں بالکل واضح فرمایا انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. جاؤ اہل حدیث سے پوچھو کیا ترجمہ ہے. جاؤ بریلی بھائی سے پوچھو کیا ترجمہ ہے. جاؤ شیعہ سے پوچھو کیا ترجمہ ہے. جاؤ انجینئر سے پوچھو کیا ترجمہ ہے. مفتی صاحب کو بولو کیا ترجمہ ہے. علامہ سے پوچھو. علامہ صاحب یہ ایک میرے موبائل میں ایک آیات مولوی صاحب نے سنائی ہے انک میت وانہم میتون. میرے محبوب آپ کو بھی وفات ہوگا, آپ بھی وفات ہوں گے, یہ لوگ بھی مریں گے. انک میت آپ کو بھی وفات آئے گی, آپ کے اوپر بھی جو ہے نا موت کا مرحلہ آئے گا. میت انک کا حضور مخاطب انک محبوب آپ, میت آپ پر بھی مبارک موت طاری ہوگی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اور یہ آپ پر اعتراض کرنے والے, آپ کو جادوگر کہنے والے, آپ کا مزاح اڑانے والے, آپ کے لیے منافقت کرنے والے, انہم میتون یہ بھی مردار ہوں گے بمعنی مریں گے. آپ کے لیے بھی مبارک موت ہے, وفات ہے, اور یہ بھی مریں گے. پھر فرمایا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. ربکم قیامت کے روز تم اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور فیصلہ کیا جائے گا. اب میرا سوال ہے, ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, بتاؤ امام الانبیاء کی وفات قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ کہہ دو اللہ مجھ فقیر کو, گناہگار کو, سیاہکار کو صحت عطا فرمائے. روٹی کے لیے نہیں, بہت کھایا, رنگ برنگی کھائی, روٹی کھائی, سارا کھایا, پیسہ سارا کھایا, علم جو اللہ نے بہت کرم کیا میرے اوپر. اور اس کے بعد اللہ زندہ رکھے اس کی مرضی, اللہ روح لے لے اس کی مرضی. اب اور کیا چاہیے؟ اب تو ایمان کی موت چاہیے, شہادت والی. اور کیا چاہیے؟ جو تھا سب دیا. پھر بھی اللہ مجھے صحت دے قرآن سنانے کے لیے اخلاص کے ساتھ, اپنی رضا کے واسطے. میرا شکل نہیں دے گا اگر میں نے
جمعے میں نے اتنا بولا، اس کے باوجود دو ساتھی کیا ہو رہا ہے بھائی، دو ساتھی باہر بیٹھے دونوں پٹھان، حالانکہ جمعے میں نے سختی سے کہا کہ میری تعریف کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ آسمان خوبصورت ہے، کمال کس کا ہے؟ کس کا؟ میں بات کر رہا ہوں، کون بلوا رہے؟ تو اللہ نا، اللہ 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 اللہ۔ بندہ کیا ہے؟ جمعے میں نے اسی طرح بولا بھائی ہماری تعریف نہ کرو، دو ساتھی بیٹھے ہوئے لوگ ملے، جب میں گھر جانے لگا دونوں اٹھ گئے، علیک سلیک کے بعد کہنے لگے ہمارا مسئلہ ہے، اتنی جہالت۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا میں کہہ رہا ہوں زویم دے دا اگئی دے، پختنو زویم دائے مولی سیب دا اگئی دے، دا بلوئی نا دے دا شانگلے دے، دا خبری دا شانگلہ پار والوں کو شانتا دی۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک پٹھان بھائی دوسرے کو کہہ رہے جس مجھ صاحب نے جمعہ پڑھایا، یہ اگی علاقہ ہے، اگی ضلع مانسیرہ میں آتا اگی، یہ اگی کا رہنے والے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، اس کا لب و لہجہ شانگلہ پار والوں کی طرح ہے۔ آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ میرے کو ایسا دماغ میں لگا نا، میں نے کہا اس کو ادھر لٹا کے نا 4-5 گھوسے مارو کہ میں تیرا دادا ہوا نا، پھر تو ہوا نا۔ جمعہ میں نے پڑھایا باہر بیٹھ کے، اتنی دفعہ تو نے کہا ہوگی یا تو نے کہا شانگلہ پار، اتنی دفعہ تو محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ لیتا، کیا مزہ آتا یار۔ چیزوں کی تعریف کرتے ہو، لوگوں کی تعریف کرتے ہو، چیزوں کو بنانے والے رب کو بھول گیا ہو۔ اور جس رب نے انداز دیا الحمدللہ آواز اس رب کی تعریف کرو۔ گاڑی جو بناتا ہے نا، گاڑی کی تعریف جب ہوتی ہے تو کمپنی کی تعریف ہوتی ہے، مالک کی تعریف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کو بولیں گے اے اللہ تو ہی تو، اے اللہ تو ہی تو اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا دعا کرو اللہ صحت دے، آنے والے اتوار کو انشاءاللہ آپ کو میں صدیق اکبر کا خطبہ سناؤں گا۔ اور موبائل لے آنا، ویڈیو نہیں بنانا، اجازت نہیں ہے، آڈیو موبائل لے آنا، جس کو تمہارا دل کرے اس کو سنا دینا، اگر وہ بولے غلط ہے ہمیں بلا لینا، حضرات محترم ہوتے ان کو نہیں لاؤ، وہ اچھے ہم سے اچھے، اور ہمیں بلا لینا، شاید کوئی غلطی ہو۔ میں آپ کو صدیق اکبر کا خطبہ سناؤں گا، بخاری میں موجود ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا او لوگو جو رسول اللہ کی عبادت کر رہے تھے خبردار رسول اللہ وفات ہوگی، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ صدیق اکبر نے فرمایا او لوگو جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے واللہ آج بھی زندہ تابندہ ہے اور قائم ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کی وفات ہوئی ہے، کل پرسوں یا ترسوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے ایک بڑے علامہ کو سنا، بڑا علامہ سناتا ہوں آپ کو اس کے جملے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا امت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ علامہ کے سامنے بڑا مجمع ہے، کہتا ہے علامہ کہہ رہے کہ 12 وفات نہیں بناتے، ہم 12 جشن بناتے۔ علامہ کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، ہم 12 وفات نہیں بناتے، ہم 12 جشن بناتے۔ خود کہہ رہے، پھر کہہ رہے کہ 12 کو وفات مت کہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہی جملہ ہے۔ اگر ایسا نہ اللہ مجھے پکڑے، 12 کو وفات نہ کہا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اردو ہے نا، دونوں لفظ بھائی، ہم 12 کو وفات نہیں بناتے، 12 کو جشن بناتے، ایک اردو کا جملہ۔ دوسرا جملہ اردو کا کہ بھائی 12 کو وفات نہ کہا کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلا تیسرا جملہ علامہ کا سنو، علامہ کہہ رہے ہاں یہ بات ہے کہ ظاہراً 12 کو رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا تھا، مطلب میرا جیسا آدمی ڈگمگا گیا کہ اب میں ادھر جھکوں کے تکیہ لگاؤں کہ آگے بڑھوں، کہ بھائی 12 کو ہم وفات نہیں بناتے، ہم کیا بناتے؟ جشن۔ ایک جملہ 12 کو وفات نہ کہا کرو، مناسب بات نہیں ہے۔ نمبر 3،
12 کو اگرچہ ظاہراً رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو میں نے کہا اگر اس کی تفصیل تو عوام میں کر کہ ظاہراً پردہ فرمانا کیسا ہوتا ہے اور باطناً تفصیل نہیں کی، بس 3 جملے کہے، بس آگے سے عوام نے بس نعرے شروع کر دیے اور شور شرابہ ہوا، اور اس کے بعد موضوع ہی بدل گیا۔ اس میں کوئی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے؟ اور میں نے شروع میں کہا میں اس وجہ سے درس نہیں دے رہا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں، شروع میں کہا نہیں کہا میں اس وجہ سے درس کے لیے نہیں بلاتا ہوں کہ میں بریلی علی حدیث ہوں، میں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں حق اور باطل، شرک اور بدعت، سنت، ان میں فرق کرو۔ اور جو عالم قرآن اور حدیث نہ سنا سکے اردو وہ کیسا عالم ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور ان 3 الفاظ سے میں بار رابطہ نہیں تھا کون ہے، میں فون کرتا کہ آپ 3 الفاظ سے کیا کہنا چاہتے ہو، اور خود مان بھی لیا کہ 12 کو وفات ہے ظاہراً، اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ باطناً بمانا کیا۔ یاد رکھنا وفات کے اندر جو اختلاف ہے نا وہ 12 سے پہلے ہے، 12 کے بعد نہیں ہے، جیسے کتابوں میں موجود ہے۔ بعض علماء تفسیر اور تواریخ فرماتے 2 ربیع الاول کو وفات، بعض فرماتے 1 کو، 12 کے بعد کوئی تاریخ کسی نے نہیں بتائی، اگر بتائی آؤ ثابت کر دو، اور 2 جو کتابوں میں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس آیت کا شان تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ کے محبوب وفات ہوئے تھے، مبارک آپ کو، دنیا سے آپ نے پردہ فرما دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ بھی پڑھا گیا، اللہ کے محبوب کے لیے پیارے سے لحد بھی تیار ہوا، امام الانبیاء کے لیے کفن بھی ہوا، امام الانبیاء کو غسل بھی دیا گیا مبارک، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا اس دنیا سے اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ 12 ربیع الاول ہے، کون سا ہے؟ بہت لمبی بات نہیں کروں گا، یہ 12 ربیع الاول ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جشن کیوں بناتے ہو، یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، میرا سوال یہ ہے اگر ولادت با سعادت پہ جشن بنایا جاتا ہے تو پھر وفات پہ بھی غم بناؤ نا۔ اگر میرے سے کوئی کہتا ہے کہ یار ہم جشن بنا رہے تو ہم نے سارا ٹھیکہ توڑی لیا ہے، وفات تو بنا، میں سوال کا جواب دیتا ہوں، بس بولو سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب ولادت ہم نے بنائی ہے اور ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا نا، اب وفات تو بنانا، وفات میں تو کود جانا۔ اللہ میں برسری کرسی کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، صاف ستھری زندگی گزاری الحمدللہ، میں نے اسلام کے پیارے لباس پر کبھی داغ لگنے نہیں دیا، اللہ آج بھی صاف ستھرا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میرا جواب یہ ہے جس طرح حضرات آپ جشن بناتے ہو میں اس جشن کا قائل ہی نہیں ہوں، اور جس طرح حضرات ماتم کر کے غم بناتے ہیں میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں، اور میں وفات بھی بنا رہا ہوں، میں جشن بھی بنا رہا ہوں، بولو میں جشن بھی بنا رہا ہوں۔ اور اب آؤ میں تمہیں رسول اللہ کا عمل بتاؤ امام الانبیاء کے زمانے میں خوشیاں آئی کہ نہیں آئی؟ بول آج بولنا پڑے، حضور کے زمانے میں خوشیاں آئی کہ نہیں آئی؟ اب بتاؤ نا کہ حضور کا خوشی کے موقع پہ عمل کیا تھا؟ جو میرے دل بھر کا عمل ہوگا وہی کروں گا۔ غم آیا رسول اللہ پہ کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ اب غم کے وقت رسول اللہ کا عمل کیا تھا بتاؤں؟ کون سننا چاہتے؟ ہاتھ اوپر۔ اچھا اب سنو صاف ستھری بات، مکہ مکرمہ جہاں حضور کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ کا سارا خاندان مبارک، کعبۃ اللہ جیسا گھر اللہ کا، وہاں سے رسول اللہ کو نکالا گیا نا۔ اب مدینہ پاک چلے، 10 سال کے بعد 10,000 کے لشکر کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے، فاتحانہ انداز میں مکہ فتح ہوا۔ خوشی ہے کہ غم ہے؟ عثمان بھائی خوشی ہے غم ہے؟ بڑی خوشی ہے چھوٹی۔ کعبۃ اللہ میں نماز کی اجازت نہیں بلکہ حضور کو تو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں، نکال دیا کافروں نے، مشرکوں نے۔ اللہ کے محبوب واپس فاتحانہ انداز میں آئے، کعبۃ اللہ فتح ہوا،
360 بتوں کو باہر پھینکا گیا. تو بتاؤ بڑا فتح ہے. صحابہ اپنے گاؤں آئے, امام الانبیاء اپنے ولادت با سعادت کی جگہ تشریف لائے جہاں عبداللہ ہوا کرتے تھے, وہاں تشریف لائے جہاں آمنہ علیہ السلام رہا کرتی تھی. امام الانبیاء تشریف لائے جہاں عبد المطلب ہوا کرتے تھے, وہاں تشریف لائے جہاں کعبہ ہے, وہاں تشریف لائے جہاں آپ پر قرآن نازل ہوا, وہاں تشریف لائے جہاں آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا, وہاں تشریف لائے. خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضور نے یہ خوشی کیسے بنائی؟ پوچھو نا حضرات سے, سب سے پوچھو. پگڑی کلر فرقہ نہ دیکھو, پوچھو, مسائل حل کرواؤ. سچ بولو مولوی صاحب, قرآن ہاتھ میں لے کے بتاؤ. اور آپ تو پوچھتے ہیں جمعہ بھی میری اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے ٹائم کہ میں کہتا پوچھو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. نہیں وہ یہ ایسا ہے نا کہ ان کا اور ہمارا نظریہ لے رہے, جان چھڑا کے مرغی کی طرح بھاگ جاتا. کون سا نظریہ؟ عرض کر رہا تھا بڑی خوشی ہے. چھوٹی بول بلوچ, سندھی بھائی, پٹھان, پنجابی, ہزارے وال, میرے خیال سے تو بڑی خوشی. کیوں؟ کعبۃ اللہ میں امام الانبیاء نے فرمایا عمر کعبہ تالا ہے. عمر کعبہ تالا ہے. عمر نے ایک آواز لگائی, چابی دو. چابی. تو جس کے پاس چابی تھی کہا کون ہے؟ کہا عمر ہے. کہا یہ ہے چابی. عمر نے فرمایا آقا چابی آ گئی. فرمایا کھولا عمر. کہا نہیں مصطفیٰ, اپنے نبوت والے ہاتھوں سے کعبہ کے دروازہ کھولو, میں غلام نہ کروں. کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا. خوشی ہے کہ نہیں؟ بڑی خوشی ہے. اللہ کے محبوب نے صحابہ نے نعرہ لگا الیوم یوم اللہ, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے, آج تو گوشت کھانے کا دن ہے. غصہ تھا نا, حضور پاک نے سب کو جمع فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو معافی کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے. اللہ کے محبوب نے بلال کو بلایا, خوشی منائی جا رہی ہے, جشن بنایا جا رہا ہے. اگر غلط ہوا میرا سر اڑا دینا, اجازت ہے آپ کو, میرا خون معاف. لیکن سنو تم اتنی پکی بات کرتا ہوں پھر بھی کیا بات ہے, میں تو ایسا ہوا ادھر ہے, کیسا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا او بلال ذرا ادھر آنا, مکے کی گلیوں میں میری نبوت والی انگلی تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی. پنجتن پاک نہیں, محمد کی ساری جماعت پاک ہے, حضور کی ساری جماعت پاک ہے. فرمایا بلالا وہاں تو میرے نبوت والا ہاتھ پکڑ کر مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا جس زمانے میں, اور احد 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 کہتا تھا. بلال آج کعبۃ اللہ کے چھت پہ چڑھ کر فرمایا توحید کی صدا بلند کر. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بلال حبشی نے کعبے کے چھت پہ آذان دی. جشن بنایا جا رہا ہے. کیا بنایا جا رہا ہے؟ خوشی منائی جا رہی ہے. کیا اسلام نے خوشی بنانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ بتایا. کیوں دین پہ ہاتھ رکھ رہے ہو؟ کیونکہ میری مطلب کا نہیں ہے, اس وجہ سے, میرے فرقے کا نہیں ہے, اس وجہ سے. اور اپنے ہم نظر ہم عقیدوں سے بھی کہہ رہا ہوں, پگڑیوں کی طرف جھکاؤ حرام ہے, کسی کا چہرہ دیکھ کے پیچھے چلنا حرام ہے, کسی کا فرقہ دیکھ کے پیچھے چلنا حرام ہے. بتا رہا ہوں قیامت میں میرا گریبان نہیں پکڑنا. جائز کو جائز کہو, ناجائز کو ناجائز کو, حلال کو حلال کو, حرام کو حرام کو, سنت کو سنت کو, بدعت کو بدعت کو کہو گے. آپ کو میں نے بیان سنانے کے لیے جمع نہیں کیا, آپ کو میں نے جمع کیا آگے بڑھو کام کرو. 12-13 سال ہو گئے, اب تو آپ سیکھ چکے ہو. لڑو نہیں, دلائل سے بات کرو. کیا کہا؟ دلائل سے بات کرو, لڑو نہیں. کسی کا دل نہیں دکھاؤ, کسی کو کافر مرتد نہ کہو, پیار سے بات کرو. کرو گے؟ ہاں, ہم مسلمان بن کے آئے ہو, مسلمان بن کے رہیں گے. کوئی فرقہ ہمارا نہیں ہے, ہماری وہی جماعت ہے جو محمد الرسول اللہ کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا
خوشی منائی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ فتح ہوا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، پہلے اذان دلوائی گئی، جشن منایا جا رہا ہے، پہلے کیا دی گئی؟ نمبر 2، حضرت عثمان فرماتے امام الانبیاء اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی، وضو کرنا مشکل لگا، دوگانا پڑھنا مشکل لگا، مسجد میں آنا مشکل لگا، ہم روڈ پہ نکل گئے، کعبہ فتح ہوا، بولا حضور کا عمل کیا ہے؟ 2 رکعت حدیثوں میں اللہ کے محبوب نے نیت مانگی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ زبان پر ہے، جشن منایا جا رہا ہے، پھر وہ سورت زبان پہ ہے، جشن منایا جا رہا ہے، پھر سبحان ربی العظیم جشن بنایا جا رہا ہے، پھر سبحان ربی الاعلی جشن بنایا جا رہا ہے، التحیات للہ جشن بنایا جا رہا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ جشن بنایا جا رہا ہے، نبوت والے ہاتھ اوپر ہے، اے اللہ تیری حمد و ثنا، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک النعم کلو لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کعبہ ہے، امام الانبیاء ہے، جشن بنایا جا رہا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے محبوب کی زبان پہ شکر کے الفاظ جاری ہیں، صحابہ سے فرمایا آگے بڑھو، کعبۃ اللہ میں 2 گانا نماز پڑھ کے خوشیاں مناؤ، بتا دیا طریقہ نہیں، علماء سے میری باتوں کی تصدیق کروایا کرو، کل اجازت، اور پانی دو گے، وہ پانی کی جگہ بھی یہ حضرت کو رکھ دیے، تھینک یو ویری مچ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی کبھی جب تم تو بولتے نہیں ہو، اور پھر جب کبھی کبھی نماز میں تھوڑا بس اس کو کیا ہو گیا، یہ اس چکر میں ہے کہ مرے گا چاول مزے کے ہوں گے، وہ بڑے بڑے دانے ہوں گے، مولوی بھی ایسے آسانی سے نہیں مرتا، اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، بہرحال اے بھائی بولا کرو میرے ساتھ، بولو گے، اور انشاءاللہ بولتے بولتے اللہ کا نام لیتے لیتے جنت میں جائیں گے، درود پڑھتے پڑھتے کوثر پہ پہنچیں گے، درود پڑھتے پڑھتے حضور کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا، ابو بکر سے بھی ملیں گے، عمر سے بھی ملیں گے، عثمان سے بھی ملیں گے، علی سے بھی ملیں گے، حسن سے بھی ملیں گے، حسین سے بھی ملیں گے، بلال سے بھی ملیں گے، محمد کی ساری جماعت سے ملیں گے انشاءاللہ، صلی اللہ ہو، پڑھو درود پڑھو اور پڑھو، یا پڑھو درود اور یا بولو یوگی کا رہنے والے یا شانگلہ پار کا، اے خلد رکشہ، صبر کرو، جمعہ تو آنے دو، ان کا ہلکا سا آپریشن کروں گا، کٹنی کا، وہی ہوا نا، جمعہ بڑا ہے، وہ ایک وہی بات ہے نا، پھر تم ہنس جاتے ہو یار، ایک طالب علم آیا، استاد جی مجھے بتاؤ یہ یوسف علیہ السلام کون تھے، زلیخا کون تھی، آ گیا ذہن میں، مستری یا بلاغ تیرے ذہن میں گھوم رہے، کتنے انچے کباڑ کر دیے مکانوں کا، خاک 13 انچ، عرض کر رہا تھا، وہ طالب علم آ گیا، ارے تھوڑے مسکرا جاؤ، یہ بھی سنت طریقہ ہے، ہنسنے پر پابندی، ایک آدمی آیا، کچھ لوگ عجیب پاگل ہوتے، اس دن ذرا میرا موڈ تھا درس میں نے لوگوں کو ہنسایا، میرے کان میں کہتے اللہ کے گھر میں رونا اچھا لگتا ہے، میں نے کہا ایک رب کی دوں گا نا، وہ گیٹ پہ جا گرے گا، میں نے کہا جب یاد رکھ میں نے ان بلوچوں کو کور کیا ہے، میرے چماٹ سے بچ کے رہنا، بلوچوں کو تو جان چیئڑ ان کو میں نے ایسا چی کیا ہے، برابر ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، وہ ہمارے شاگرد کہتے مولانا کا برم ہے، خود کہتے ہیں، خود کیا کہتے استغفر اللہ، شان اللہ کے بھی کہتے تو تھوڑا مسکرا جاؤ، کہتے اللہ کا کرم ہے، مولانا کا برم، او پیارو یہ مولانا کا برم نہیں ہے، یہ اسلام کا برم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی خوبصورت سیرت کا برم ہے، یہ ابو بکر عمر عثمان علی کی تاریخ کا برم ہے، یہ قرآن کا برم ہے، ہاں عرض کر رہا تھا مسکرا جاؤ، طالب علم آیا، کہنے لگا استاد جی بتاؤ نا زلیخا کون تھی،
یوسف کون تھے؟ اب استاد نے پورا 1 سال بتایا یوسف علیہ السلام ایسے تھے، پھر اتنے مبارک تھے، پھر زلیخا نے تہمت لگائی، زلیخا ایسی تھی، جب آخری وقت میں سبق پڑھایا، اب سند دینے کا ٹائم ہے، سند دینے کا ٹائم ہے، شاگرد نے کہا اب استاد جی یہ بتاؤ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ اس نے کہا تیرا کباڑ بنے، او بھائی کچھ ذہن میں آ رہے نہیں وہ حیران ہو گیا، پورا سال میں نے اس کو کہا، اب یہ کم وقت کہتے بتاؤ یہ زلیخا مرد تھا یا تو عرض کر رہا تھا، کہتے مسجد میں ہنسنا منع ہے، کس نے کہا؟ دلائل ہے نہیں بول پڑتے۔ او بھائی میں نے قرآن سنایا تھا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتے ہنسو کم رو زیادہ، تو ہنسنے پر پابندی تو نہیں ہے، ہنسو مگر، اور شریعت کے دائرے میں رہ کے ہنسنا تو رسول اللہ کی سنت ہے، ہاں مسجد کے اندر اللہ کے محبوب کبھی کبھار ایسا جملہ شریعت کے مطابق فرماتے صحابہ مسکرانے لگتے، کچھ صحابہ فرماتے جب حضرت حذیفہ مسجد میں مذاق کرتے اسلامی، اللہ کے محبوب اتنے مسکراتے کہ آپ کے رباعیات کی چمک آسمان پہ پہنچا۔ یہ ٹینشن نہیں ہے، رونے کے وقت روئیں گے اور ہنسنے کے وقت ہنسیں گے اور مسکرانے کے وقت انشاءاللہ تیار ہو، اور عبادت کے وقت عبادت بھی کریں گے۔ اور تیسرا تو آپ ویسے بھی کھاتے رہتے، 10واں بھی کھا لیتے، مجھے نہیں کھانا باقی سب کھاؤ۔ عرض کر رہا تھا بے محترم بھائیو، اچھا بھائی میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کہہ دو۔ اب سوال ہے میرا، بول بلوچ، بول سندھی، بول ہزارے بھائی، بول سراکی بھائی، بول میرے پٹھان بھائی، ارے بول، حضور پاک کے زمانے میں خوشی آئی نہیں آئی؟ ایک خوشی بتا دی، دوسری بتاؤں، سننے کے موڈ میں ہو؟ میرا تیرا کل کیا معاہدہ ہوا تھا؟ مولوی اس کو کل میرے کہا آئے گا روٹی کھلائے، اب میں اس کے اوپر ڈر ہوں، صحیح ہے؟ تم کہے گے تیرا سانس کیوں اکڑ رہے، ادھر مرغی پس جاتی ہے، کیوں اکڑتا ہے؟ گھی والا حلوہ کھاتا ہوں پھر سانس اکھڑ جاتے ہیں، بہرحال مسکرا کر سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ حضور کے زمانے میں خوشی آئی نہیں آئی؟ آئی۔ آگے چلو پکی بات، انس بن مالک کی روایت ہے، آنے والے اتوار میں حدیث لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں انس خوشی کا دن بتاؤ اور غم کا دن بتاؤ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں جس دن امام الانبیاء نے مکہ چھوڑا مدینہ پاک تشریف لے گئے، مدینہ کا ہر پودا پتھر، زمین کیا آسمان کیا پہاڑ کیا بچیاں کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان کیا، سارا مدینہ چمک رہا تھا۔ فرماتے جس روز امام الانبیاء مدینہ پہنچے ہم صحابہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے خوشی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اور فرمایا جس دن امام الانبیاء کی وفات ہوئے پورا مدینہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک لوگ پتھر اٹھاتے تھے استنجا کے لیے، نیچے سے خون نظر آتا، یعنی وہ پتھر بے خون کے آنسو رویا ہوتا۔ یہ جملے بھول گئے لوگ۔ تو انس بن مالک فرماتے یہ خوشی کا دن، اور رسول اللہ میں جو غم کا دن آیا بڑے غم کا دن، بہت غم آئے حضور پر، لیکن غزوہ احد میں 70 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی۔ کتنے صحابہ؟ ایک صحابی کی قیمت، تابعین تبع تابعین، عبداللہ بن مبارک جیسا محدث، اس زمانے میں دیوبند بریلی علی حدیث نہیں تھا، عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ کیا سوال ہو عبداللہ ابن مبارک سے؟ اس امت کے بڑے محدث کا بتاؤ، اور یہ تابعی ہے۔ فرمایا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ فرمایا او امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور جو گھوڑا حضور کے ساتھ میدانوں میں جہاد میں دوڑا، پھر اس گھوڑے نے سانس لیا، سانس کے ذریعہ جو مٹی آئی اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی پہنچی، فرمایا عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ امیر معاویہ محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا سن، عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا سن،
یہ مٹی عام مٹی نہیں تھی، اس مٹی میں محمد کا سانس ملا ہوا روح صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی مبارک سانس، تو آپ جب سانس مبارک باہر نکالا تو مٹی پہ اثر کیا نہیں کیا؟ وہ مٹی گئی گھوڑے کے ناک میں۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔ تو صحابہ ہے، صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور کو دیکھا مبارک، عید بنائی، جہاد کیا، عمرہ کیا، حج کیا، عقیقہ کیا، سلام کیا، دعا کیا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کا قول تو یہ ہے، تاریخ دن وہ تھا ہم پر جب امام الانبیاء وفات ہوئے، خوشی کا دن وہ تھا جب مدینہ پاک آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ احد میں 70۔ ان میں امام الانبیاء کا چاچا امیر حمزہ بھی ہے۔ میں اگر تھوڑا ہم ساتھوں میں کہ تو فریش رہو، باقی حقیقت سنو۔ ان شہداء میں امیر حمزہ ہے، کتنے ٹکڑے بنے؟ بولو بولو، تاکہ 72 ٹکڑا رسول اللہ کا چاچا بنے۔ غم ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ بہت بڑا غم ہے، زبردست غم نہیں ہے، بہت بڑا غم ہے۔ حضور کی حدیث ہے، ہم الرجل سلو ابیہ، آدمی کا چاچا آدمی کے باپ کے مانند ہے۔ آقا کی حدیث ہے، اس آقا کا پیارا سا امیر حمزہ صرف شہید نہیں ہوا، 2 ٹکڑا نہیں ہوا، 4 نہیں ہوا، 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے مبارک، جگر چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ کیا رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا سینہ پیٹو؟ ہاں ہے؟ یا حضور نے اپنا سینہ پیٹا؟ کیا کیا؟ غم کے وقت کرو گے ایسا؟ اللہ کے محبوب نے ایک نظر امیر حمزہ کی لاش پر ڈالی، دوسری نگاہ نبوت والی آسمان پہ ڈالی۔ ادھر والے استاد و محبت کرنے والوں، ادھر کے محبت کرنے والوں، سامنے آقا کے غلاموں، ایک نظر چاچا کی مبارک لاش پر، دوسری نبوت والی نظر آسمان پر۔ میں کہتا ہوں کملی والے آقا کی یہ نظر جب آسمان پر پڑی ہوگی، آسمان نہیں ساتوں آسمان زاروں قطار روئے ہوں گے، اور حضور کے آنسو جاری ہے، اور آپ نے یہ دونوں ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، غم کے وقت بھی اللہ کو بلا دیتے ہو اور خوشی کے وقت بھی اللہ کو بلا دیتے ہو۔ امام الانبیاء نے غزوہ احد کا واقعہ سنا رہا، فرمایا اے میرے اللہ، اگر تم میرے سے اس طرح راضی ہے، یہ تو میرا ایک چاچا ہے، ایسے ہزاروں چاچے میں تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ اللہ کے محبوب دین لے کر آئے، دین لے کر آئے، دین۔ اور یہ غم ہے کہ نہیں؟ یہ غم کیسا بنایا گیا؟ صبر کرتے ہوئے۔ کیا؟ صبر کرتے ہوئے، ماتم نہیں بنایا گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے جشن بنایا ہے، ہم نے جلوس نکالا ہے، ہم نے بتیاں لگائی ہے، ہم نے جھنڈے لگائے، اب وفات آپ بناؤ نا، کیونکہ ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا۔ میرا جواب یہ ہے، میں نے میلاد بھی بنایا، میں بناتا رہوں گا، نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ لگاتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، مسجد کو آباد کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے میلاد بناتا ہوں۔ اور میں وفات بھی بنا رہا ہوں، پر وفات پہ میرا دل روتا ہے، میری زبان روتی ہے، میرا دماغ روتا ہے، اور وفات پہ میں غمگین ہو جاتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا صبر کرو۔ کیا کرو؟ اس وقت میں تو دونوں کام کر رہا ہوں، پر شریعت کے مطابق کر رہا ہوں، اور جو عمل باقی لوگ کر رہے ہیں ان کی ذرا ایک ثبوت، ایک جھلک، تو مجھے ایک جھلک تو دکھاؤ حضور کے زمانے سے ملی ہوئی ہو۔ میں نے تو دکھا دی، اب آؤ اس آیت کا شان نزول بیان کروں، یا تھک چکے ہو؟ سبحان اللہ کہتے ہو؟ ہلکا سا اسپیڈ لگاؤں گا، وقت بجاؤں گا، توجہ میری طرف۔ یہ آیت کب اتری؟ یہ غزوہ احد میں اتری۔ کب اتری؟ شان نزول۔ احد میں مسلمان عارضی شکست ہو گئی، عارضی شکست ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، امام الانبیاء زخمی ہو گئے۔ شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ صحابہ تو بالکل عجیب ہو گئے،
بعض صحابہ نے کہا اب لڑنے کا فائدہ کیا جب امام الانبیاء نہ رہے. بعض صحابہ نے کہا ہمیں موت آ جائے کہ امام الانبیاء نہ رہے. ہمت ہار گئی. اللہ نے قرآن اتارا. کہا اے امام الانبیاء کی جماعت، کیا محمد کے لیے لڑ رہے ہو یا میرے لیے لڑ رہے ہو؟ یہ آیات اتری اور پھر فرمایا ما محمد اللہ، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر ہمارا رسول. اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، اگر وفات ہو جائے یا شہید ہو جائے کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ آیات غزوہ احد میں اتری ہے، حضور کی شہادت کو بھی ثابت کر رہی ہے اور حضور کی وفات کو بھی. اور دوسری سورہ زمر کی آیت میں صاف ستھرا ہے کہ محبوب آپ پر بھی وفات آئے گی اور یہ بھی مریں گے اور پھر قیامت میں اور جو فیصلہ تمہارے بیچ میں خدا کروں گا. ہے کہ نہیں؟ تو وفات ثابت ہے. اب آ جاؤ، تھکے تو نہیں ہو، ذرا بدل لو، پاؤں بدل لو تھوڑا سا. شاباش شاباش مجاہدوں، آپ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں بھائی. اوگی بھی چھوڑی ہے، شاملہ بھی چھوڑا ہے، مان سے رہنے رہتا ہوں. اوگی بھی چھوڑی مان سے رہتا. اچھا بہرحال الحمدللہ عرض کر رہا تھا میرے پیاروں. اب آئیے 26 سفر ہے. بول 26 سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ روٹی اول. کیا؟ اچھا وہ بات آپ کی بات ذہن میں آ گئی، میں نے بول دیا، سوری یار. اچھا او بھائی 26 سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول 26 سفر کو میرے آقا نے جہاد کا ایک لشکر تیار کیا. میرا جیسی پیٹو تیار نہیں کیا جہاد کا. کیا کر رہے؟ ہوش تیرے اڑ گئے بچہ. یہ چکیل کو کہہ رہا ہوں. 26 سفر کو محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفا مرت بعدد کل مرت. کل پیر درس جائے گا، کل پیر عمل نامہ پیش ہوگا، کل پیر ہمارا حالت گنبدِ خضرا پہ پیش ہوگا. آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہمارے بچے آپ پر قربان ہو جائے، میں میرے مقتدی میرے محمد پاک آپ پر قربان ہو جائے. میرے محبوب 26 سفر ہے. میرے آقا میرے محبوب میرے سردار نے ایک لشکر تیار کیا جہاد کے لیے. اس کے لیے جہاد کے لیے اس لشکر میں ابو بکر، عمر، عبیدہ بن جراح جیسے کبار صحابہ ہے. اسامہ بن زید کو بلایا. امت کو بنیاد بتاؤ، تاریخ بتاؤ، حالات بتاؤ، سیرت بتاؤ، صورت بتاؤ. اور الحمدللہ جو میری زبان سے نکلتا ہے میرا رب راستے بھی آسان کر رہے. یہ سنا رہا ہوں نہیں سنا رہا؟ باہر دونوں بوٹ لگے ہوئے. آج ہمارا کون سا سبق ہے؟ 7واں. بتایا نہیں بتایا؟ اور 3 دن اور سبق چلے گا. آؤ گے؟ تم آؤ نہ آؤ ہمارا کام ہے، ہم کو سنائیں گے. 26 سفر تاریخ یاد کرنا. آپ نے جھنڈا باندھا، کہا اسامہ بن زید کو بلاؤ. بلایا گیا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا. جھنڈا اسامہ کے ہاتھ میں دے دیا. یوں نہیں کرو، میرے کو غصہ آتا ہے. نہا کے آیا کرو نا. میرے سامنے مجاہدوں کی طرح بیٹھو. یہ کیا نظام ہے؟ بھائی ادھر ہمارا بچے اللہ دین کے لیے قبول فرما. نہ مستورات ہے وہ نہا دھو کے آیا کرو. صاف ستھرا بھائی، برم میں ہو بھائی، صاف ستھرا تیل لگا کے سرما لگا کے. گھر میں تنگ تو نہیں ہو ان حضرائز مخلوق سے. اے بھائی نیستی نہیں نا بھائی، سستی ختم. سبحان اللہ کہہ دو. فلسطین کو میرا دادا آزاد کرے. وہ تو وفات ہو گیا بھائی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ قبلہ اول کو آزاد کریں گے، اسرائیل کو ماریں گے، قبلہ اول میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. لیکن ایسا کیسا لہراؤ گے؟ ہاتھ ادھر چلا گیا. اب اس کی صفائی کا کیا کروں؟ سیدھے تو ہو جائے گے. وہ طوطے کا واقعہ ہے، سمجھ تو گیا ہوگا. 26 سفر کو آقا نے اسلام کا جھنڈا بندھوایا.
اسامہ بن زید کو بلایا، ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا جاؤ روم میں جہاد کرو۔ اور ایک دوسرا کام جو شروع ہوا ہے، میں کچھ بھی ہوں، میں نمٹ لوں گا نا، مثال کے طور پہ میں جیسے اس کو میں نے اپنا مرشد بنایا، ہاتھ دیا، آج کل پہلے 500 کا نوٹ رکھ، 500 میں 2 چمی، قسم سے میرا بہت دماغ خراب ہوتے ہے، بھلے تم مجھے ہنستے دیکھو، کیا کر رہے ہو؟ پھر دوسرا آتے کرو، میں نے کہا اللہ میرے ہاتھ سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ کہاں تم نے امت کو چمہ چاٹی پہ میں قتل ہو جاؤں گا، تم پیدا پسو گے۔ لوگ سمجھ رہی ہے مسجد میں مولانا ہے، مسجد میں میں بہت جہان دیدہ آدمی ہوں، میں موبائل پہ چیک کر میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ یہ مارکیٹ میں ایک بورا میں نے اٹھایا ایک کندھے، اس میں کچھ فٹ بال ہے، کچھ بلے ہے، میں نے دیکھا میرا مقتدی ہے، میں تو نہیں جانتا تھا، بعد میں وہاں کے آگے سے دیکھا، پھر بولے سوری میں نے تو جان گیا مسئلہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار آپ کی طرح ہمارے ادھر ایک امام صاحب، کہا معاف کر دیں بالکل آپ کی طرح ہے۔ میں نے بولا اب اس کو کیا، میں نے بولا آپ پھر بھی اتنی چاہت سے ایسا دیکھے ذرا اس کو بھی بتا دے کہ ہم کہاں ہوتے۔ میں نے کہا پھر وہ کدھر کا یوسف کو؟ میں نے کہا وہاں آپ کیا کرتے؟ میں جمعہ اس کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اسی دیکھا 4-5 بلے ہیں، فٹ بال ہے کندھے پہ، اور بری حالت میں پال ادھر ہے۔ میں نے کہا رہا پھر اگر وہی ہو تو کہا نہیں سوری صاحب، میں نے بوجھ اتارا، میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں، کہا وہی ہے ادھر مارکیٹ میں کیا کریں؟ میں نے کہا یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، سڑی ہوئی داؤں کو تو اچھا پھر کہنے لگا مجھ سے پھر میں نے کہا ادھر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے میرا، پورا بیان کیا ہے، ہم سمجھتے کہ آپ تو یہ کام یہ کر رہے، چائے میں میرے کو پلائے 2 کیک بھی ہمارا تو کوٹا برابر ہو جاتے۔ تو میں محترم بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مودی صاحب جمعہ پڑھا رہے اور بس درس دے رہے، مجمع آ رہے، بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے، بار بڑے مسائل ہیں ہمارے پاس۔ یہ امت کو کہاں لگا دیا، ہاتھ چوم رہے، پیسہ دے رہے، تو پیسہ ہٹا کے ہاتھ ذرا دینا۔ ایک جگہ خدا کی قسم، یا اللہ حقیقت سنا رہا ہوں، مسکرا کر ہنس کر تاکہ تمہارے دلوں میں اترے، تم بور نہ ہو جاؤ، خدا کی قسم ایک جگہ مرید حضرات کیا کر رہے، پیر صاحب بادام کھا رہے، کیا کھا رہے؟ قسم میں نے کہا بادام کھا رہے، توجہ ہی نہیں، وہ آ رہے پیسہ دے رہے، یہ ادھر رکھے بادام کھا رہے، بولے اس کو دیکھو جیسے بھینس کو چارہ ڈالو، وہ چارے بھی لگی ہے اور وہ بندہ دودھ دھو رہے۔ بھائی کون، یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے، میرے آقا کا طریقہ یہ تھا۔ ایک صحابی آیا جھک کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے سلام کہا پیچھے چلے جاؤ، کہا عجمیوں کی طرح سلام نہ کرو، سر اٹھا کے سلام کیا، یہاں تو پورے جھک کے ہاتھ پر، ہاں کوئی اللہ والا عالم ہے اور عالم دین ہے، مبارک ہے، اس کا ہاتھ کو بوسہ دینا بالکل سنت تو نہیں کہیں گے لیکن جائز ہے، لیکن عالم تو ہو، لڑکا سب بیٹھا ہے بادام کھا رہے، اس کو کہاں سے پیر بنا دیا؟ تم اولیاء کرام کا نام بدنام۔ بہرحال سنو، 26 کو امام الانبیاء نے جہاد کا جھنڈا بدوایا، اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا، اور فرمایا 28 یا 27 سفر کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کو بخار چڑھا، یہاں تک کہ آپ اتنے جو ہے بیمار ہو گئے کہ پھر آپ نماز پڑھا نہیں سکتے تھے۔ آخری خطبہ آپ نے جمعرات کو دیا، صحابہ سے سورہ نصر کی تلاوت فرمائے، صحابہ رونے لگے، اور فرمایا اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا دن ہے اور فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، ابو بکر پڑھا رہے، امام الانبیاء نے اپنے حجرے کی کھڑکی کھولی، آپ کا چہرہ چمکنے لگا، صحابہ فرماتے خدا کی قسم قریب تھا ہم نماز توڑ دیں۔ آپ مسکرائے اور آپ نے ہاتھ مبارک کا اشارہ کیا کہ نماز نہیں توڑنا، نماز نہیں توڑنا، نماز۔ صحابہ نے نماز ادا فرمائی، سب سے پہلے میرا تیرا مرشد علی حجرے میں آیا، میرا تیرا مرشد علی حجرے میں آیا، اللہ کے محبوب سے فرمایا میرے محبوب ماں باپ قربان ہو جائے، آج ذرا آپ کو
محسوس کر رہا ہوں. فرمایا ہاں علی الحمدللہ آپ بہتر ہے. میری طبیعت ابو بکر آگے امام الانبیاء کو دیکھا. اللہ کے محبوب اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے صبح فرمائے آپ کا چہرہ تو اور چمک رہے. فرمایا ہاں ابو بکر فاقہ ہے. ایک صحابی آتا رہا پھر صحابہ سے فرمایا طبیعت میں خیر ہے. صحابہ منتشر ہو گئے. ابو بکر بھی چلا گیا, عمر بھی چلا گیا, حضرت علی بھی چلے گئے. پیچھے میری آپ کی ماں عائشہ رہ گئی. چاش کا ٹیم تھا. بعض علماء نے زوال کا ٹیم بھی نوٹ کیا ہے, لیکن چاش کا ٹیم تھا. میرے آقا کی طبیعت خراب ہو گئی. او لوگو یہ کون سنائے گا, یہ کون سنے گا؟ آپ سنو گے؟ سنو. قیامت میں بتا دینا آقا آپ کی ولادت کو بھی سنا تھا, سنایا تھا. محبوب آپ کی وفات کو بھی سنا تھا. اللہ کے محبوب ہم نے تو وہ دن بھی بیان کیا جس دن ابو بکر بہت روئے, حضرت عمر بہت روئے, حضرت عثمان بہت روئے, حضرت علی روتے روتے بے ہوش ہو گئے. بلال مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوم رہے. اللہ عائشہ رو رہی ہے, سیدہ فاطمہ رو رہی ہے, واہ میرے ابا جان مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیا ظلم ہوا؟ فرقوں نے کیا. کس نے کیا؟ اس کے ذمہ دار یہ فرقے ہیں, دور جو رکھا فرقوں نے. اللہ یہ دن سنو نا, یہ کیسا غمناک دن ہے. پیر کا دن ہے, پیر کا دن ہے. اللہ اکبر, اللہ کی شان دیکھو. پیر والے دن ولادت باسال, پیر والے دن وفات, تاکہ اگر کوئی حد سے زیادہ خوشی بنائے تو اس کو وفات یاد آ جائے, اگر کوئی ماتم کرنے لگے تو ولادت یاد آ جائے. یہ فرمایا حد سے نہ گزرو. امام الانبیاء کی طبیعت خراب ہو گئے. اماں عائشہ کی گود میں لیٹ گئے. سیدہ فرماتی آپ میں پسینہ آیا, حالت نظر شروع ہو گئی. اتنے میں عبد الرحمن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاتھ میں مسواک کے. لوگوں ذرا دل کو کھول کے آخری سنو, مجھے پتہ ہے میں نے ٹائم بہت لے لیا پر کیا کروں. اللہ کے محبوب عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے. کملی والے آقا نے مسواک کو پیار سے دیکھا. یہ رنگ برنگی جھنڈے دیوبندی نے بھی اٹھائے, بریلی علی حدیث نے بھی اٹھائے. محمد الرسول اللہ کی مسواک کہاں گئی؟ پوچھو نا, سب سے پوچھو, ہم سے پوچھو. عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے. اللہ کے محبوب پیار پیار سے مسواک کو دیکھ رہے, کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے, رسول اللہ کی. اماں عائشہ فرماتی ہے میرے دل نے کہا امام الانبیاء مسواک کو طلب فرما رہے. میں نے کہا میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, کیا عبد الرحمن سے مسواک لے لو؟ حضور نے مبارک سر کا اشارہ فرمایا, جی ہاں. وہ مسواک لائی گئی. آقا نے جب وہ مسواک اپنے مبارک دہن کی طرف لے گئے, وہ کڑکتی. حضور نے عائشہ کو واپس مسواک دے دی. اماں فرماتی ہے میں نے اپنے دانت مبارک سے اس مسواک کو نرم کیا, اللہ کے محبوب کو دیا. حضور علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں مسواک فرمائی. مسواک کا اہتمام کرو گے تب جا کے عشاق بنو گے, محبت والے بنو گے. سنت بتاؤ, طریقہ بتاؤ. اللہ کے محبوب نے مسواک فرمائی. تھوڑی دیر کے بعد اور طبیعت خراب ہوئی. آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں. اب اللہ کے محبوب کا آخری وقت شروع ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا یا امتی صلاة 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 وما ملکت یمینک, اے میرے امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھ لینا. یہاں نماز بھی ضائع ہو گئی, یہاں مسواک بھی ناپید ہو گئی, یہاں مزدوروں پہ ظلم بھی ہوا, غریبوں پہ ظلم بھی ہوا, اور پابندی کی ہم جو ہے جشن اور وغیرہ وغیرہ بنا رہے. اور آپ کا روح اللہ کے پاس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب یہ خبر مدینے میں پھیلی, مختصر کرتا ہوں, صدیق اکبر ذرا دور گئے تھے. فرمایا خبر پہنچی, گھوڑے پہ سوار ہوئے. کیا دن ہوگا وہ, کیا دن ہوگا جس کے چہرے کے طفیل صحابہ جی رہے تھے. وہ آقا بات نہیں فرما رہے, وہ آقا خاموش ہے. واللہ کے محبوب کا مسکرانا بند ہو گیا ہے.
اللہ کے محبوب مصافحہ نہیں فرما رہے، آپ تکلم نہیں فرما رہے۔ صدیق اکبر آئے، عائشہ سے اجازت مانگی، ازواج مطہرات جمع ہے، عائشہ صدیقہ کے علاوہ تمام ازواج نے پردہ فرما لیا۔ ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی مر جاتے ساری عورتیں آ کے اس کے چارپائی کے پاس جمع ہے، مردوں کو کہتے باہر جاؤ۔ او بھائی یہ نامحرم ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے ثابت ہوا کوئی وفات ہو جائے اگر محرم میں بیٹھ سکتی ہے عورت، اگر محرم نہیں ہے تو وہاں عورت یہ بیٹھ جاتی ہے، خوش پش کرتی ہے ٹھگی کا۔ بہرحال اما عائشہ نے فرمایا، اما عائشہ کے علاوہ کیونکہ صدیق کی بیٹی ہے، تمام ازواج مطہرات نے پردہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ربیع الاول میں امت کو یہ بتاؤ۔ عرض کر رہا تھا اللہ ابو بکر آئے، اللہ کے محبوب کے پاس آئے، امام الانبیاء چارپائی مبارک پہ، آپ کا خوبصورت جسم چمک رہا ہے، سفید کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے چہرہ پاک سے، چہرہ انور سے چاند شرما جائے ایسے رخساروں سے کپڑا اٹھایا اور رونے لگے۔ ابو بکر، یہ ابو بکر کا رونا کون سنائے گا؟ میں نے تو میلاد سنا دیا، اب بتاؤ نا ابو بکر روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ یا نہیں روئے؟ نہیں روئے؟ روئے ہوں گے، غم ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ کہاں کھڑی امت؟ ابو بکر رونے لگے اور پھر اپنے پیشانی کو لا کے آقا کی پیشانی پہ رکھ دیا، پھر فرمایا وَأَنبِيَاءُ وَخَلِيلَاهُ وَرَفِيقَاهُ۔ میں اپنی وجدان سے کہتا ہوں جب ابو بکر نے کہا ہوگا وَأَنبِيَاءُ، اے انبیاء کے سردار، وَخَلِيلَاهُ، او میرے دوست، وَرَفِيقَاهُ، او میرے غار سور کے رفیق، خدا کی قسم جبریل بیزار و قطار رویا ہوگا کہ ابو بکر میرا بھی تو خلیل تھا، غار سور اور غار حرا میں بھی تو ساتھ تھا۔ اللہ ملک الموت بھی غمگین کھڑا ہے، اور جب اللہ ملک الموت کو بھیج رہا تھا جاؤ میرے محبوب کا پاک روح لے آؤ، مگر اے ملک الموت تو میرے محمد کا غلام ہے صلی اللہ، دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر میرا محبوب اجازت دے دے اندر چلے جانا، پوچھ لینا۔ اللہ فرما رہے ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا جینا چاہتے ہو، آپ کا اختیار ہے۔ ملک الموت بھی غمگین کھڑا ہے، اللہ اکبر، صدیق اکبر روئے، پھر ایک رخسار پہ بوسہ دیا، دوسرے رخسار پہ بوسہ دیا، باہر نکلے، امت کو بھی سنبھال لے۔ حضرت عمر مجنون ہو گئی ہے، تلوار نیام سے نکالی ہے، بخاری کی روایت، خبردار جس نے کہا حضور علیہ السلام وفات ہو گئے میں گردن اڑا دوں۔ صدیق اکبر نے ایک آواز لگائی ادھر آؤ ادھر آؤ، اللہ ابو بکر کو جزائے خیر عطا۔ دیکھا عمر اسی طرح ہے، علماء نے لکھا ہے ابو بکر وہ بردبار آدمی ہے، عمر کو ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے پکڑا، کہا چلو مسجد، ادھر یا فرمایا چلو جنا روڈ چلو، جنا روڈ چلو 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 ہمیں جنا روڈ چلو، روڈ بند کرو، کاروبار بند کرو، تالے لگاؤ۔ یا حسینہ یا حسینہ یا علی، کیا ڈرامہ ہے بھائی، کیا ڈرامہ ہے؟ وار نہیں کرو، بات کرو، وار نہیں کرو، بات کرو۔ یہ غم ہے، چھوٹا غم ہے بڑا؟ امام حسین کا غم بڑا ہے محمد پاک کا، امام حسین نواسہ ہے، محمد پاک تو سردار، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا غم بڑا ہے یا محمد پاک کا غم بڑا ہے؟ تو پہلے وہ غم بناؤ نا، اگر طریقہ یہ ہے، کیوں ٹھگا رہے ہو لوگوں کو؟ اور لوگوں کو میرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا عمر کو ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے پکڑ کے کہا عمر گھر اللہ کے گھر میں چلو، مسجد میں چلو، صحابہ مسجد گئے، صحابہ مسجد گئے، عمر مسجد گیا، رو رہا ہے، حضرت صدیق اکبر منبر پہ گیا، خطبہ پڑھا، سناؤں گا، یہ آیت پڑھی
صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے. حضرت عمر کو سینے سے لگایا, ابو بکر بھی رو رہے, عمر بھی رو رہے, دیر تک دونوں رونے لگے, پورا مجمع رو رہے. حضرت علی بے ہوش پڑے ہوئے, حضرت عثمان بے ہوش پڑے ہوئے, اور بلال تو مسجد میں نہیں ہے نا, اس کو تو برداشت ہی نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے. اللہ کیا ہو گیا یار, ولادت بے شک وفات. میں بھی مسجد میں بنا رہا ہوں, ابو بکر نے بھی مسجد میں بنایا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ فرمایا پھر بھیجا, کہا بلال کو پکڑ لیا. یہ بلال بہت غمگین تھا. بلال کی کیا بات کرو گے یار, بات تو جانوروں تک آ جائے گی. یہ مدینہ کی ایک گلی میں گھس رہا ہے, دوسرے میں ایک گلی میں مبارک استغفر اللہ, مبارک استغفر اللہ, مبارک ایک گلی میں داخل ہو رہا ہے, دوسری گلی سے نکل رہا ہے. مبارک سردار رو رہا ہے, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, میں کہاں جاؤں. صدیق اکبر نے فرمایا, حضرت طلحہ عبید بن جراح سے فرمایا جاؤ میرے بلال کو لے آؤ, میرے بلال کو تسلی کون دے گا. آئے مسلمانوں, اے مستوراتو سنو. فرمایا دو صحابہ گئے, بلال کو پکڑا. بلال نے کہا مجھے گھومنے دو, میں ٹک میں سر ماروں گا دیواروں پر. بتاؤ نا میرا مصطفیٰ کہاں ہے, میرا مجتبیٰ کہاں ہے, میرا محبوب کہاں ہے. پکڑ کے صدیق اکبر کے پاس لے آئے. صدیق نے پیار کیا بچوں کی طرح, بلال کو بھی سینے سے لگا دیا. یہاں بلال رو رہے, وہاں عمر رو رہے, بیچ میں ابو بکر رو رہے. کافی دیر تک یہ غم چلا, آنسو چلے, فریادیں چلی, آہو بکا چلا. کوئی سجدے میں رو رہا ہے, کوئی جھک کے رو رہا ہے, کوئی لیٹا ہوا رو رہا ہے, کوئی آواز سے رو رہا ہے, کوئی آرام سے رو رہا ہے. صحابہ کے آنسو نہیں رو رہے, خدا کی قسم صحابہ ایسے روئے کہ آسمان بھی رو پڑا, تو زمین بھی رو پڑی, تو پہاڑ بھی رو پڑے. مدینہ پاک میں خبر چلی اللہ کے محبوب وفات ہو گئے. امام الانبیاء کا خچر یعقوب ہے, اس کے کان میں پڑی, وہ بھی مدینے میں گھوم رہے, منہ آسمان کی طرف کر کے آوازیں نکال رہے. ایک کنویں میں چھلانگ لگائی, یعقوب بھی زندگی کی بازی ہار گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, میں نے حضور کی اونٹنی کو دیکھا, وہ کانپنے لگی, جس پر میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا تھا. حج کے موقع پر سواری فرماتے تھے, وہ اونٹنی کے کان میں پڑا, میرا شاہ سوار دنیا کو چھوڑ گیا ہے. اس نے کانپنا شروع کیا, وہ رونے لگی, اس کے آنسو شروع ہوئے. حضرت علی فرماتے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ اونٹنی گری اور اس کا بھی روح نکل گیا. شہیدہ فاطمہ رو رہی ہے, فاطمہ سیدہ رو رہی ہے, ازواج مطہرات رو رہی ہے, حسنین کریمین رو رہے. چپ کروانے والا ایک ابو بکر ہے. وہ خاموش ہو جاؤ, وہ تسلی کرو اور نہ رو اور نہ رو. اور اس کے بعد فرمایا, عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم 7 دن تک آسمان کا رنگ بدلا ہوا تھا, 7 دن تک زمین میں پتھر اٹھاؤ خون نظر آتا تھا. یہ غم نہیں ہے. اور پھر مختصر کرتا ہوں, اس کے بعد پیر کا دن یوں غم میں گزرا, منگل کی رات آئی, صحابہ کو جمع کیا, اور اس کے بعد مشورہ ہوا خلافت کا. اور اس کے بعد سناؤ تھوڑا سا, اب تو میرا دل بھی جواب دے چکا ہے, میری زبان بھی جواب دے چکی ہے, میرا دماغ بھی جواب دے چکا ہے. پھر منگل کی رات آئی, پیر کا دن گزرا, صحابہ جمع ہوئے, مشورہ ہوا. صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب کے لیے آرام گاہ کہاں بنائے؟ جو وفات ہوتے ہیں اس کے لیے آرام گاہ بنائے جاتے ہو, الٹی سیدھی دلائل نہ دو, ان مولویوں کو بولو. صحابہ نے کیا, اس کا تو اقرار کرو. وفات ہوئے, اللہ کے محبوب مشورہ ہوا, حضور کے لیے لحد کہاں بنائے؟ اختلاف ہوگی. انصار نے کہا مدینے میں, مہاجر نے کہا نہیں مکے میں, آقا مکی تھے ہم وہاں لے جائیں گے. ابو بکر آگے بڑھے, فرمایا نہ لڑو, میں نے اسی پاک نبی سے سنا تھا جو نبی کا روح جہاں سے پرواز کر لیتا ہے وہی جگہ اس کا مزار ہوتا ہے. اب بات آئی بھائی لحد تیار کون کرے گا؟ پھر بھی اختلاف ہو گیا, کیونکہ حضرت طلحہ انصاری تھے, مدینے کے رہنے والے, لحد کے ماہر.
عبیدہ بن جراح قبر کے ماہر تھے. ابو بکر نے کہا کہ عبیدہ بن جراح اور حضرت طلحہ مل کر اللہ کے محبوب کے لیے لحد بنائیں. کیا بنائیں گے؟ لحد مبارک کھودا گیا، لحد بنایا گیا. اس کے بعد غسل کا طریقہ گھر والوں کے لیے حضرت عباس اور حضرت علی، فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اسامہ بن زید، حضرت سقران، یہ حضرات صحابہ مشورہ ہوا کہ غسل آپ نے دینا ہے. اللہ یہ ابھی سبق ہوا لو، تمہارا سبق ہوا. بھائیو ہوا ایسا، اللہ کے محبوب کو مبارک، آپ تو مبارک مبارک، میں کیا بولوں، میں کیا بولوں، مبارک حضور ہے مبارک. تو کہا اب بھائی کپڑوں کا کیا کرے، نکالے یا نہیں؟ اللہ کے سردار محبوب ہے، صحابہ ولیوں کے ولی تھے. اونگ تاری ہی جھٹکا کھایا، غیبی آواز، خبردار میرے محبوب کے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگا. خبردار. یہ آواز جبریل کی نہیں تھی، یہ آواز میکائیل کی، یہ میرے رب کی آواز تھی، میرے محمد کے شان میں صلی اللہ. خبردار میرے محبوب کے کپڑوں کو ہاتھ، انہیں مبارک کپڑوں میں آپ کو غسل مبارک دیا گیا. سناؤ. حضرت عباس نگرانی فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پاک جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے. فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس دونوں کزن ہیں. پانی جو ہے وہ پانی کروٹی بدل رہے تھے. اور اسامہ بن زید، حضرت سقران پانی کی نگرانی کر رہے تھے. اس طرح امام الانبیاء کو مبارک غسل دیا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا تھا جب میں دنیا چھوڑ جاؤں تو پھر مجھے رکھ دینا، ہٹ جانا. سب سے پہلے 4 مقرب فرشتے آ کے میرا جنازہ پڑھیں گے، میرا جنازہ پڑھائیں گے. نہیں کیا کریں گے؟ اس کے بعد میرے ازواج مطہرات کے مرد آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے. پھر مستورات پڑھیں گی. پھر تم آتے رہنا اور جنازہ پڑھتے رہنا. اسی طرح لوگ آتے رہتے، 2 3 4 اور حضور کا جنازہ پڑھتے رہتے. جنازے میں کیا پڑھا؟ میرا نبی اعلیٰ، حضور کی شان اعلیٰ، پیغمبر کا مقام اعلیٰ. میرا جنازہ پڑھو گے، آپ پڑھاتے ہو کسی کا پڑھتے ہو، کہتے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. حضور کا جنازہ پڑھ رہے، درود پڑھ رہے، درود پڑھ رہے، درود پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ درود پڑھ رہے. ابن حجر کی کتاب اٹھاؤ، درود پڑھی جا رہی ہے، یہ جنازہ ہے. اب سوال یہ ہے ابو بکر پڑھا دیتے نا. نا یہ تو ہمارا عقیدہ، اس میں ہماری دلیل بھی یہ ہے. کیوں؟ جہاں آقا موجود ہو وہاں تو نبی بھی امام نہیں بن سکتا. جہاں آقا موجود ہو، جہاں آقا موجود ہو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام بھی امام نہیں بن سکتا. جائے حضرت ابو بکر امام بنے، چونکہ امام الانبیاء کی بذات خود ذات موجود ہے. کسی کو امام بننے کی اجازت، کیونکہ امام الانبیاء موجود ہے. جس کو جب پڑھایا نہیں گیا، پڑھا گیا. اور پھر منگل والے دن آپ کو مبارک لحد میں اتارا گیا جو روزہ پاک ہے، اور اس روزے کی برکت سے ساری کائنات ہے. کچھ ایام کے بعد ایک دیہاتی صحابی کو پتہ چلا، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اشعار پڑھ رہے. اس صحابی کا قصہ سنو تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. بہت دنوں کے بعد رابطہ معاوضہ نہیں تھا، کسی نے کہاں جا رہے؟ جا رہا ہوں آج. کپڑے پہنے، عطر لگائے، امامہ باندھے، اونٹنی کو کھلائے پلائے، بڑا خوش سے. ادھر مدینے سے ایک صحابی واپس جا رہے، یہ آ رہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں پتہ؟ کہا آج جا رہا ہوں اپنے سردار کی زیارت کے لیے، حضور کی ملاقات کے لیے. وہ جو صحابی تھا نا جس نے سنا یہ زیارت کے لیے جا رہے، وہ جو جنازہ پڑھ کے گیا تھا وہ ادھر ہی پیڑ لکھے رویا. ارے مولیو کیا کر رہے ہو یار؟ اور یہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، یہ ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ پوچھو ان سے، تم نے کیا بتایا عوام کو؟ تم کیا کہتے ٹیپ نہیں ہے؟ تم کیا کہتے ہمیں کوئی سنتے نہیں ہے؟ کیوں نہیں سن رہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ ارے پیارو، یہ صحابی بیٹھ گیا. اب اگلا صحابی بڑا حیران ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوا؟ اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی ہے.
یہ کہتے یار نہیں پوچھ تو کہاں جا رہا ملاقات کو، عطر لگایا، حمامہ باندھے، مسلمانوں اللہ 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 ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں غلط طریقوں سے بچا دے۔ یہ صحابہ کی حالت سنو یار، میں بیٹھ گیا، صحابی نے اس کو اٹھایا، بھائی بات بتا، کہنے لگا جس سردار سے مسافے کے لیے جا رہے ہو نا اس نے دنیا چھوڑ۔ او ہو بھائی، کہتے ہیں نا کہ ایک نظر صحابی پہ، ایک اونٹنی پہ، اونٹنی بھی رو رہی ہے، صحابی بھی رو رہا ہے۔ یہ کون بتائے گا، یہ کون منائے گا؟ کیوں یہ ہری پیلی پگڑیوں کے پیچھے چل پڑے بھائی؟ یہ صحابی پھر بھی آ رہے، پورے راستے میں اشعار پڑھ رہے اور اپنے ساتھ لگا ہوئے ہیں، جاؤ نہیں جاؤ، جا رہا ہوں باہر جا رہا ہوں، میری اونٹنی چلتا ہوں، ایسا ایسا ہو گیا ہے، ایسا مبارک، چلتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاتا ہوں، میں خوشبو لوں گا، میں سلام کروں گا۔ اور جب روزے کے پاس تشریف لائے، اس کو نہیں چلا بولو یا چلا دیا بھائی، سر توجہ، پہنچا نا، اپنی اونٹنی کو دور باندھا، پھر روزے کے پاس آیا، پھر رویا، پھر رویا، کتابوں میں موجود ہے، عربی کے اشعار ہے۔ پھر کہنے لگا اے میرے محبوب، تیرے اللہ کا فرمان، جو میرے نبی کے پاس آئے گا پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اے محبوب، میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر ایک جملہ کا، میرے محبوب جب آپ زمین کے اوپر تھے